اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 19. فلسفہ یعنی فلسفی. بعض مغربی مصنفوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے یونان کی فلسفیانہ کتابوں کے صرف ترجمے کیے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کیا. اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم فلسفے کے اصل ماخذ ان لوگوں کی رسائی سے باہر ہیں، اور اپنی عدم رسائی کا اعتراف کرنے کے بجائے یہ حضرات مسلم فلسفے کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں. فرانس کے مورخ موسیوسیدیو ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یورپ والے کہتے ہیں کہ عربی فلسفہ کوئی چیز ہی نہیں، عرب فلسفے کو کیا جانے، لیکن یہ کہنے والے اس لیے معذور مانے جا سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کو عربوں کے علمی مشاغل اور دماغی کارناموں کا علم ہی نہیں ہے. فلسفیان یورپ ذرا غور سے کام لیں اور اپنے ہی یہاں کے علمی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان کو بادنا تعامل معلوم ہو سکے گا کہ قرون متوسطہ میں یورپ کے مدارس جن فلسفی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے وہ سب فلسفیانہ عرب کی تالیفات سے خوشاچی ہو کر تالیف ہوئی تھیں. مسلمان یونانی فلسفیوں کی کتابوں سے مامون رشید کے عہد میں آشنا ہوئے تھے، جب خلیفہ نے قیصر روم سے یونانیوں کی کتابیں منگوائیں اور ان کا ترجمہ عربی میں کروایا. مامون رشید کو حکمائے یونان میں ارسطو کی کتابوں سے بڑی دلچسپی تھی، اس لیے یونانی فلسفے کی جو کتابیں عربی میں منتقل کی گئیں ان میں زیادہ تر ارسطو کی تصنیفات تھیں. اس کے علاوہ افلاطون کی تصنیف جمہوریت اور دوسرے حکماء کی بعض کتابوں کے ترجمے بھی کیے گئے. ان ترجموں پر نظر ثانی کا کام جس شخص کو تفویض کیا گیا وہ ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی تھے. ابو یوسف یعقوب الکندی المتوفی 258 ہجری وہ پہلے شخص ہیں جنہیں فلسفی کا لقب ملا تھا. ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ کندا کے شاہی خاندان سے تھا. یہ وہی قبیلہ ہے جس کے فرزندان میں عمر القیس، معدی کرب اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. کندی کے بعض اجداد یمامہ اور حضرموت کے حکمران بھی رہے. ان کے والد اسحاق بن صباح خلفائے عباسیہ، مہدی، ہادی اور ہارون رشید کے زمانوں میں کوفے کے امیر تھے. کندی کی ابتدائی تعلیم و تربیت کوفہ اور بصرہ میں ہوئی. اس کے بعد وہ مزید علم حاصل کرنے بغداد چلے گئے. ان کے احوال حیات کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں. مورخین کے بیانات اور قارئین سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم میں دستگاہ حاصل تھی اور وہ مامون رشید اور معتصم کے مصاحب تھے. مؤخر الذکر نے انہیں اپنے بیٹے احمد کا اتالق مقرر کیا تھا. واسق کے زمانہ خلافت میں کندی کو کوئی خاص عزت حاصل نہ تھی. پھر جب متوکل کا زمانہ آیا تو کندی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. کندی نے فلسفے میں 20 کتابیں تحریر کیں، جن میں سے کم و بیش 15 کتابیں محفوظ ہیں. ان میں ان کی پہلی تصنیف کتاب الفلسفہ الاولی فی ما دون الطبعیات والتوحید اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں انہوں نے فلسفے کا دفاع کیا ہے. دوسرے 3 رسالوں میں ثابت کیا ہے کہ عالم نہ صرف مکان بلکہ زمان میں بھی محدود ہے. ان کے 5 رسالے وہ ہیں جن میں روح اور عقل پر بحث کی گئی ہے. ان کی دوسری تحریروں میں فلسفیانہ مسائل مثلاً تخلیق، سلسلہ علل، جواہر خمسہ وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی. کندی نے اگرچہ ارسطو اور افلاطون کے افکار پر زیادہ تر انحصار کیا ہے، مگر بعض مقامات پر انہوں نے یونانی حکماء سے اختلاف بھی کیا ہے. کندی کا شمار یگانہ روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے. انہوں نے فلسفہ، طب، ریاضی، موسیقی، طبعیات، مرئیات، فلکیات، موسمیات، نفسیات، جلدیات اور دوسرے موضوعات پر جو کتابیں یادگار چھوڑی ہیں ان کی تعداد کم از کم 225، 250 اور 265 اور 270 حتیٰ کہ 361 بتائی جاتی ہے. 40 سے کچھ کم کتابیں لاطینی ترجموں کی شکل میں محفوظ ہیں اور یہ ترجمے 12ویں صدی عیسوی میں جیرارڈ آف کریمونا نے کیے تھے. مغربی مفکرین نے کندی کی علمی خدمات کو بہت سراہا ہے. روجر بیکن کا کہنا ہے کہ کندی اور ابن الحیثم مرئیات میں شہرت کے لحاظ سے بطلموس کے ساتھ طبقہ اول میں شمار ہوتے ہیں. غیرولامو کارڈانو نے
کندی کا شمار تاریخ کے ان 12 عظیم ترین ذہین افراد میں کیا ہے جن کی مثال ابتدائی آفرینش سے 16ویں صدی عیسوی تک دنیا پیش کرنے سے قاصر رہی۔ ول ڈورانٹ ان کی عبقری شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، Like so many thinkers in that confident Haiti of Muslim mind, he was an omnivorous polymath, studying everything, writing 265 treatises about everything: arithmetic, geometry, astronomy, meteorology, geography, physics, politics, music, medicine, and philosophy. مسلم ذہن کے اس پر اعتماد دور عروج میں دوسرے مفکرین کی طرح وہ ہمدان اور ہمہ جہد مفکر تھے جو ہر موضوع کا مطالعہ کرتے تھے اور جنہوں نے تقریباً ہر موضوع حساب، جیومیٹری، فلکیات، موسمیات، جغرافیہ، طبعیات، سیاسیات، موسیقی، طب اور فلسفہ وغیرہ پر قلم اٹھا کر 265 رسالے تحریر کیے ہیں۔ کندی کی تصانیف کو ہر دور میں داد و تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک مفکر تھے اور ہر چیز کو عقل کی میزان پر پرکھنے کے عادی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص ریاضی کے علم کے بغیر فلسفی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ارسطو کی دینیات کا عربی ترجمہ کیا، حالانکہ یہ ارسطو سے غلط طور پر منسوب تھی۔ اس کے مصنف فلوتین تھے۔ انہوں نے فلسفہ کے موضوع پر 20 کتابیں تحریر کیں اور مذہب اور یونانی فلسفے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے کی روایت کا آغاز کیا۔ افعال باری، ماہیت عقل، توحید، علم کی اقسام، روح، عقل فعال جیسے موضوعات پر بحث کر کے فلاسف العرب کا لقب پایا۔ بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھی۔ وہ عربوں کے پہلے اور آخری عظیم فلسفی گزرے ہیں۔ فلسفے میں مسلمانوں کی سب سے عظیم اور قداور شخصیت ابو نصر محمد ابن عرفان ابن اوزنا الفارابی ہیں، جو فاراب کے شہر ویسیج میں 260 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے۔ وہ نسلاً ترک تھے، اس لیے انہیں ترکوں کا پہلا فلسفی کہا جاتا ہے۔ فارابی کی ابتدائی تعلیم آبائی شہر میں ہوئی اور یہیں انہوں نے فقہ شافعی میں درک حاصل کیا تھا۔ ان کے علاقے میں شافعی مسلک رائج تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بخارا جا کر موسیقی میں مہارت پائی اور یہاں سے مرو کا رخ کیا اور ایک نستوری عیسائی یوحنا ابن حیلان سے سریانی اور یونانی زبان میں منطق و فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد استاد اور شاگرد دونوں بغداد گئے، جہاں فارابی نے یوحنا سے کسب علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بغداد آنے تک فارابی عربی زبان سے ناواقف تھے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مشہور نحوی ابو بکر ابن سراج سے عربی زبان سیکھی۔ ابن سراج نے ان سے منطق کا علم حاصل کیا۔ بغداد میں فارابی کے عیسائی استاد نستوری خانقاہوں کے انتظام و انصرام میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے حصول علم کے لیے قسطنطنیہ کا قصد کیا۔ حیران تک یوحنا ابن حیلان ان کے ساتھ تھے۔ قسطنطنیہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فارابی یونان چلے گئے اور 8 سال تک وہاں فلسفے کی تکمیل میں مصروف رہے۔ واپسی کے بعد وہ بغداد میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے دمشق کو اپنا مستقر بنایا۔ اس دوران انہوں نے حلب کا سفر بھی کیا۔ دمشق میں فارابی کا قیام 2 سال تک رہا۔ اس کے بعد وہ مصر چلے گئے۔ پھر ہمدانی امیر سیف الدولہ نے حلب اور دمشق میں قبضہ کیا تو فارابی مصر چھوڑ کر دمشق میں ان کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ 1 سال بعد یعنی 339 ہجری کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہیں شہر کے جنوبی دروازے کے باہر دفن کر دیا گیا تھا۔ سیف الدولہ نے صوفیانہ لباس پہن کر ان کی قبر پر حاضری دی اور 15 مصاحبوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ فارابی فطرتاً سلیم الطبع اور آزاد منش تھے۔ انہوں نے کبھی روزگار کمانے کی طرف توجہ نہ دی۔ ان کا کوئی مکان نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دمشق میں ایک باغ کے نگہبان تھے اور رات کو چوکیدار کی قندیل کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ لباس کے بارے میں بھی وہ چنداں فکر مند نہ تھے۔ آخری عمر میں صوفیوں کا لباس پہن کر شہر سے نکل گئے تھے۔ چنانچہ احترام میں سیف الدولہ نے صوفیانہ لباس پہن کر قبر پر حاضری دی تھی۔ فارابی کو فلسفہ، طب، ریاضی، موسیقی، طبعیات، سیاسیات اور فلکیات سے شغف تھا۔ ان علوم میں انہیں دستگاہ حاصل تھی۔ وہ دنیا کی 70 زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے ارسطو کی طبعیات کا مطالعہ 40 مرتبہ کیا۔ ارسطو کی ایک اور تصنیف ڈی اینیما کو انہوں نے 200 مرتبہ پڑھا تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں ارسطو کے بعد سب سے بڑے فلسفی کی حیثیت سے شہرت ملی۔ وہ دنیا کے دوسرے استاد معلم ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ معلم اول کا لقب ارسطو کے لیے مخصوص تھا۔ فارابی نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی تعداد القفتی نے 73،
اور حاجی خلیفہ نے 114 بتائی ہے۔ ان میں تقریباً 50 کتابوں کا تعلق فلسفہ اور منطق سے تھا۔ انہوں نے احصاء العلوم کے نام سے انسائکلوپیڈیا تصنیف کی، جس میں لسانیات، منطق، ریاضی، طبیعیات، کیمسٹری، معاشیات اور سیاسیات کے علوم کے بارے میں معلومات کا خزانہ جمع کر دیا تھا۔ فلسفہ میں انہوں نے ارسطو کو اپنا ہیرو مانا اور ان کی کتابوں کی تشریح میں رسالے لکھے۔ انہوں نے وجود خدا اور علت اولیٰ پر بحث کی اور اسی انداز سے دلائل دیے ہیں جو 300 سال بعد یورپ کے تھامس ایکوینس نے اختیار کیا تھا۔ منطق میں فارابی نے کئی کتابیں تحریر کیں۔ ان میں انہوں نے اس فن کے ضروری مباحث پر روشنی ڈالی، قیاس اور برہان کو زیر بحث بنایا اور مشکل مقامات کی وضاحت کی۔ فارابی نے افلاطون اور ارسطو کی طرح سیاسیات پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے رسالہ فی آراء اہل المدینہ والفاضلہ اور سیاست المدینہ کے عنوانوں سے 2 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں انہوں نے اپنا فکر و فلسفہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک مثالی سماج کا تصور دیا ہے اور اس کے ارتقائی مراحل پر دل نشین انداز میں بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک ایک مثالی سماج کی بنیاد حسد، طاقت اور نفرت کے بجائے عقل، ایثار اور محبت پر ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کا مقصد سماج کے افراد کی مسرت ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین حکومت وہ ہے جو دین کی بنیاد پر قائم ہو۔ فارابی نے فلسفہ یونان کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام ان سے پہلے کندی نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ فارابی کے بعد ہی بغداد میں ایک انجمن وجود میں آئی جس کا نام اخوان الصفا تھا۔ اس انجمن کے اراکین مختلف مسائل پر اظہار خیال کرتی تھی۔ انجمن نے بصرہ اور دوسرے شہروں میں بھی اپنی شاخیں قائم کر دی تھیں۔ اخوان الصفا نے مختلف علوم پر 52 رسالے تحریر کیے تھے جو رسائل اخوان الصفا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان رسالوں میں مختلف علوم کو زیر بحث لایا گیا ہے جن میں فلسفہ بھی شامل ہے۔ اخوان الصفا نے فلسفے کے ذیل میں ذات باری، عقل فعال اور روح کے متعلق بحث کی ہے۔ رسائل میں کہا گیا ہے کہ انسان کی روح تب تک بے قرار رہتی ہے جب تک وہ عقل فعال یا خدا کے ساتھ دوبارہ نہیں مل جاتی، اور یہ اتحاد یا وصال اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ روح کا تزکیہ نہ ہو جائے، اور اخلاقیات تزکیہ نفس کی تربیت کا علم ہے، اور سائنس، فلسفہ اور مذہب اس تزکیے کے ذرائع ہیں۔ پھر رسائل اخوان الصفا نے فلسفے میں دور رس اثرات مرتب کیے۔ مسلمان مفکروں میں امام غزالی اور ابن رشد، اور یہودی فلسفیوں میں ابن جبرائیل اور یہود ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ فارابی کے بعد مشرق میں مسلمانوں میں سب سے بڑے فلسفی ابن سینا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فارابی سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کا میدان شہرت اگرچہ طب رہا ہے، مگر فلسفے میں ان کی مہارت عام طور پر مسلم ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنسبت طبیب ہونے کے فلسفی زیادہ تھے۔ ابن سینا نے ارسطو کے مابعد الطبیعیات کا مطالعہ 40 مرتبہ کیا تھا، مگر یہ کتاب ان کے لیے تب بھی ناقابل فہم رہی۔ آخر میں انہوں نے مابعد الطبیعیات پر فارابی کی شرح دیکھ ڈالی اور اس کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ کتاب جب سمجھ میں آ گئی تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے شکرانے میں گلی میں جا کر خیرات تقسیم کی۔ ابن سینا فلسفے میں ارسطو کی عظمت کے قائل تھے۔ انہوں نے یونانی فکر کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کی اسی طرح کوشش کی جس طرح ان سے پہلے کندی اور فارابی کر چکے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ ابن سینا نے اپنے پیشروؤں کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ فلپ کے ہیٹی کا بیان ہے، The harmonization of Greek philosophy with Islam began by Al-Kindi, an Arab, and was continued by Al-Farabi, a Turk, and completed in the East by Ibn Sina, a Persian. یونانی فلسفے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کا عمل کندی نے شروع کیا تھا جو عرب تھے، فارابی نے اسے جاری رکھا جو ترک تھے، اور مشرق میں ابن سینا نے اسے مکمل کیا جو ایرانی تھے۔ ابن سینا نے اپنا فلسفہ الشفا میں بیان کیا ہے جو بڑی ضخیم کتاب ہے، بلکہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مضمون نگار کے الفاظ میں غالباً اپنی قسم کی ضخیم ترین کتاب ہے جو کبھی ایک شخص نے تصنیف کی ہو۔ ولڈورانٹ کے بیان کے مطابق 18 جلدوں پر محیط اس کتاب میں ریاضی، فزکس، فلسفہ، دینیات، معاشیات، سیاسیات اور موسیقی کے موضوعات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ موصوف کا بیان ہے، ایوسینس شفا اینڈ قانون marked the apex of medieval thought and constituted one of the major syntheses in the history of mind.
ابن سینا کی تصنیفات الشفا اور قانون عہد وسطیٰ کے فکر و فلسفے کے نقطۂ عروج کی علامات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں فکری تاریخ کے بڑے نظاموں میں سے ایک نظام کے اجزائی ترکیبی ہیں۔ ابن سینا نے کتاب الشفا کا خلاصہ اپنی فارسی تصنیف کتاب النجات میں قلم بند کر دیا ہے، جس کے بعض حصے انہوں نے اس وقت تحریر کیے کہ جب وہ علاؤ الدولہ کے ہمراہ فوجی مہم پر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی ایک اور تصنیف کتاب الاشارات والتنبیہات کے عنوان سے ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار پیش کیے ہیں۔ ابن سینا نے اگرچہ مسلم ارسطوئین کے استاد کا رول ادا کیا ہے، مگر بعد کی زندگی میں انہوں نے مشرقی فلسفے کی داغِ بیل ڈالنے کی کوشش کی، جس کا اظہار ان کی تصنیف الحکمہ والمشرقیہ میں ہوا ہے۔ اس رسالے کے علاوہ ان کی وہ کتابیں ضائع ہو گئیں جن سے اس مشرقی فلسفے پر مکمل روشنی پڑتی، اور باقی تصانیف میں اس موضوع پر جو مواد ملتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا پہلا قدم صوفیانہ فلسفے کی طرف رہنمائی کرنا تھا، جو مستقبل میں فارس اور دوسرے اسلامی ممالک میں مسلم مفکرین کا منتہائے نظر بنا تھا۔ ابن سینا کے اسی فلسفے کو کم و بیش 150 سال بعد شہاب الدین سہروردی نے حکمت الاشراق میں نئی توانائی عطا کر کے چہار دانگ عالم میں شائع کیا تھا۔ ابن سینا کے افکار نے اہل یورپ کو بہت متاثر کیا ہے۔ ان کی کتاب الشفا کا ترجمہ 12ویں صدی میں لاطینی میں کیا گیا، جس سے ان کے فکر کا چرچا یورپ کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ ان کے خیالات نے عیسائی فلسفی اور ماہر دینیات سینٹ آگسٹین کے خیالات سے میل کھایا، اور وہ عہد وسطیٰ کے عیسائی متکلمین، خاص کر کے فرانسسکین درسگاہوں کے جزو و ترکیبی بن گئے۔ مغربی مفکرین میں روجر بیکن ان سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ اپنی تصنیف اوپس میجس میں بار بار ابن سینا کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں ارسطو کے بعد فلسفے کا بادشاہ اور رہنما، یعنی دا پرنس اینڈ دا لیڈر آف فلاسفی قرار دیتے ہیں۔ بیکن اور لاطینی مغرب کے علماء پر ابن سینا کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ویل ڈورانٹ لکھتے ہیں: His influence was immense. It reached out to Spain, to mold Averroes and Maimonides, and into Latin Christendom to help the great scholastics. It is astonishing how much of Albertus Magnus and Thomas Aquinas goes back to Avicenna. Roger Bacon called him the chief authority in philosophy after Aristotle, and Aquinas was not merely practicing his customary courtesy in speaking of him with as much respect as of Plato. انہوں نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسپین میں ابن رشد اور موسیٰ ابن میمون نے انہی کے افکار سے اپنا فلسفہ آراستہ کیا تھا، اور لاطینی عیسائیت کے عظیم متکلمین کو بھی انہی سے تقویت ملی تھی۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ البرٹ اعظم اور تاس ایکویناس نے ان سے کتنا زیادہ مواد لے لیا ہے۔ روجر بیکن انہیں ارسطو کے بعد سب سے بڑا فلسفی کہا کرتے تھے۔ خود تھامس ایکویناس جب احترام کے ساتھ ان کا نام افلاطون کے ساتھ لیتے تھے تو یہ صرف رسمی آداب نہیں تھے۔ روجر بیکن کے علاوہ دوسرے مغربی مفکروں نے بھی ابن سینا کو عظیم فلسفی تسلیم کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے انہیں ابن رشد پر فوقیت دی ہے۔ ان کے اثرات کا اندازہ عیسائی علماء دینیات کی ان تحریروں سے ہوتا ہے جو قرون وسطیٰ کے دوران تالیف ہوئی تھیں۔ البرٹ اعظم اور سینٹ تھامس جیسے عیسائی علماء کی کتابیں ابن سینا کے خیالات سے بھری ہوئی ہیں۔ دونوں نے وجود باری پر جو دلائل دیے ہیں وہ ابن سینا سے ماخوذ ہیں۔ پیٹر آف اسپین جو بعد میں 21ویں پوپ جان ہوئے تھے، انہوں نے ابن سینا کے افکار سے کھل کر استفادہ کیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مسیحی الہیات کے مختلف فرقے جب ایک دوسرے سے بحث و جدال میں مصروف تھے تو ہر طرف ابن سینا ہی موضوع فکر بنے رہے۔ ایک مکتب فکر ان کی کتابوں کا مطالعہ اس مقصد سے کر رہا تھا کہ اسے ان میں مخالفین کو زیر کرنے کے لیے گولہ اور بارود مل رہا تھا، اور دوسرا فرقہ مخالفین کی جدلی حکمت عملی سے واقف ہونے کی غرض سے ان کی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ بحث و جدال کی گرم بازاری میں 1210 اور 1215 عیسوی میں 2 حکم نامے جاری کیے گئے، جن میں ساربون کے اندر ابن سینا کی کتابوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تاہم نجی بحثوں میں وہ اب بھی موضوع گفتگو بنے ہوئے تھے۔ 1230 عیسوی میں ولیم آف ایورنا نے ابن سینا اور عیسائی فکر کے درمیان اختلافات کو موضوع بنا کر بحث کو ایک نئی جہت دے دی۔ ولیم نے خود بھی ابن سینا کی کتابوں سے فیض اٹھایا تھا۔ انہیں اعتراف تھا
کہ وہ روح اور وجود کا فرق ابن سینا کی تحریروں سے سیکھے ہیں۔ 1231 عیسوی میں گریگری فہم نے ایک فرمان کے ذریعے ابن سینا کی تصنیفات کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت دی۔ عیسائی فکر کے علاوہ ابن سینا نے یہودی مفکرین کو بھی متاثر کیا ہے، جس کے آثار یہودی فلسفے کی تحریروں میں آج بھی موجود ہیں۔ یورپ کے تعلیمی اداروں پر ابن سینا کے افکار صدیوں تک چھائے رہے۔ 12ویں صدی عیسوی کے بعد سے ان کی طبی کتابیں رسالہ نو اور ماؤنٹ پلیئر کے نصاب کا اہم ترین حصہ تھیں، جبکہ پیرس اور آکسفورڈ ان کے فلسفے کے بڑے مراکز تھے۔ رابرٹ بریفالڈ کے الفاظ میں ذہنی ترقی کی لڑائیاں جن جھنڈوں کے تلے لڑی گئی تھیں ان میں عجیب تغیرات ہوتے رہے۔ وہی مسلمان ملحد یعنی ابن سینا تھا جس نے کیتھولک کلیسا کا فلسفہ بھی مہیا کیا اور طبی مدرسوں کے لیے نصاب درسی بھی دیا تھا۔ ایک ہاتھ سے ویٹیکن اور پاپائیت کی پرورش کی اور دوسرے ہاتھ سے گیلیلیو کی تربیت کی۔ ابن سینا کی وفات کے 22 برس بعد تابران یعنی توس میں ایک ایسے شخص نے جنم لیا جنہوں نے پے در پے ضربوں سے مشرق میں فلسفہ یونان کی وہ ساری عمارات زمین بوس کر کے رکھ دی جس کی تعمیر میں فارابی اور ابن سینا نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔ اس شخص کا نام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی تھا، جو آگے چل کر حجت الاسلام امام غزالی کہلائے۔ امام غزالی ضلع توس کے شہر تابران میں 450 ہجری بمطابق 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس بنا پر ان کی تعلیم و تربیت حالت یتیمے میں ہوئی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے شہر میں ہی فقہ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جرجان جا کر امام ابو نصر اسماعیلی سے تربیت حاصل کی۔ جرجان سے واپس آ کر 3 سال تابران میں رہے۔ حصول علم کا شوق ابھی تازہ تھا، اس لیے نیشاپور جا کر امام الحرمین کی شاگردگی اختیار کی، جو مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں صدر مدرس تھے۔ یہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، منطق اور کلام کے علوم پڑھے۔ پھر 478 ہجری میں امام الحرمین کا انتقال ہوا تو امام غزالی نیشاپور سے نکل کر مسکر چلے گئے، جو سلجوقی وزیر نظام الملک کی قیام گاہ تھی۔ ان کا دربار علمی ماحول کے لیے مشہور تھا۔ امام غزالی بھی دربار سے وابستہ ہوئے اور کچھ ہی مدت میں اپنی صلاحیت سے دربار کے تمام علماء پر چھا گئے۔ 484 ہجری میں نظام الملک نے انہیں مدرسہ نظامیہ بغداد کا صدر مدرس مقرر کر دیا، جہاں ان کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ مدرسہ نظامیہ کی خدمت کے دوران فارغ اوقات میں انہوں نے 2 سال فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد باطنیہ فرقے کے علوم کی طرف متوجہ ہوئے، جو تعلیمیہ کہلاتا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے خلیفہ کے حکم پر باطنیہ کی تردید میں کئی کتابیں تحریر کیں۔ باطنیوں کی تعلیمات سے باخبر ہونے کے بعد امام غزالی نے صوفیہ کی تصنیفات کی طرف توجہ دی اور ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب، حارث محاسی کی تصنیفات اور جنید و شبلی کے اقوال کا مطالعہ کیا، مگر پتہ چلا کہ تصوف صرف قال نہیں حال بھی ہے۔ ترک دنیا کا ارادہ کیا، مگر جاہ و منصب اور اہل و عیال کا خیال آڑے آیا۔ تقریباً 6 ماہ تک متردد رہے۔ دنیا و آخرت کی اس کشمکش میں ان کی زبان بند ہو گئی، تدریس کا کام رک گیا اور سخت بیمار پڑ گئے۔ علاج سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگی۔ شفا یابی کے بعد ذی قعدہ 488 ہجری میں معلومات تقسیم کر کے بغداد سے نکل کھڑے ہوئے اور شام کی راہ لی۔ 2 سال تک شام میں قیام کیا، مدت تک مسجد دمشق میں مجاہدہ اور مراقبہ کیا۔ وہاں سے بیت المقدس چلے گئے، وہاں بھی حجرے میں داخل ہو کر سارا دن مراقبے میں گزارتے تھے۔ یہاں سے مقام خلیل کا رخ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر پہنچ کر 3 باتوں کا عہد کیا۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جائیں گے، کسی بادشاہ کا عطیہ قبول نہیں کریں گے، کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہیں کریں گے۔ پھر یہاں سے بغرض حج و زیارت مدینہ حجاز روانہ ہوئے اور مدتوں مکے میں قیام کیا۔ اس دوران مصر اور سکندریہ بھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مراکش کے بادشاہ یوسف بن تاشقین سے ملنے کے لیے بحری سفر کا ارادہ کر رہے تھے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے امام نے سکندریہ ہی میں سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ بغداد سے نکلنے کے 11 سال بعد امام غزالی کو وطن اور اہل و عیال کی یاد آئی۔ اسی زمانے میں بادشاہ کی طرف سے تاکیدی فرمان پہنچا کہ درس و افادے کی خدمت قبول کریں۔ دوستوں سے مشورہ کیا، سب نے ترک عزلت کی رائے دی۔
بعض صوفیوں کو خواب میں القا ہوا کہ اس امر میں رضائے الہی مضمر ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ بذریعہ حدیث خدا ہر صدی کے آغاز پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے، اس لیے انہوں نے ذی قعدہ 599 ہجری میں مدرسہ نظامیہ نیشاپور پہنچ کر درس و تدریس کا کام پھر سے سنبھال لیا۔ 1 سال تک یہ خدمت انجام دیتے رہے اور پھر 500 ہجری میں عہدہ تدریس چھوڑ کر تابران چلے گئے اور اپنے گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کر کے علوم ظاہری اور باطنی کی تدریس و تلقین میں مشغول ہو گئے۔ تادم حیات یہی شغل رہا۔ آخری برسوں میں حدیث کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وفات کے وقت صحیح بخاری ان کے سینے پر تھی۔ امام غزالی نے پیر 14 جمادی الاخر 505 ہجری 18 دسمبر 1111 عیسوی کو تابران میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ یوں یہ آفتاب علم و فن 55 سال پہلے جہاں سے طلوع ہوا تھا وہیں جا کر غروب ہو گیا۔ امام غزالی کی تصنیفات میں سب سے اہم کتاب احیاء العلوم دین ہے، جو 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، کلام، تصوف اور اخلاق کے موضوعات پر انہوں نے 80 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں بعض کتابیں ضخیم ہیں۔ چند کتابوں کے بارے میں بعض مورخین کی رائے ہے کہ ان سے غلط طور پر منسوب ہیں۔ امام غزالی نے جس دور میں آنکھیں کھولیں وہ فلسفہ یونان کی گرم بازاری کا عہد تھا، جس کے اثرات افکار و عقائد پر پڑ رہے تھے۔ جو لوگ فلسفے سے متاثر تھے وہ شک و فریب میں مبتلا ہو کر بد اعتقادی کو ہوا دے رہے تھے۔ خود امام غزالی بھی تشکیک کے مرحلوں سے گزر کر یقین کی وہ کیفیت تلاش کر رہے تھے جو 2 اور 2 4 کی طرح اپنی دلیل آپ ہو۔ تلاش حق میں انہوں نے مختلف طبقوں اور فرقوں کے افکار کا مطالعہ کیا، لیکن کہیں تشفی نہ ہوئی۔ متکلمین، باطنہ، فلاسفہ کے بعد انہوں نے صوفیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور بغداد چھوڑ کر صوفیہ کی راہ پر گامزن ہوئے۔ عزلت گزینی کے اس دور میں انہیں جو مکاشفات حاصل ہوئے ان سے انہیں معلوم ہوا کہ صرف صوفیہ ہی یقین کی اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کتابوں کے صدہات دفتر کھنگالے تھے اور جس کو پانے میں تمام حسی اور عقلی علوم عاجز اور درماندہ نظر آتے ہیں۔ امام غزالی نے فلسفے کے موضوع پر 2 کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کا نام المقاصد الفلاسفہ ہے، جس میں انہوں نے فلسفیوں کے مقاصد و مسائل وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ کتاب کے دیباچے میں کہا ہے کہ وہ اس کتاب میں لوگوں کو فلسفیوں کے ان افکار و خیالات سے واقف کرانا چاہتے ہیں جن کی غلطیوں کی تفصیل و تردید وہ دوسری تصنیف تحفۃ الفلاسفہ میں کریں گے۔ چنانچہ المقاصد الفلاسفہ کے بعد انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ تصنیف کی، جو اول الذکر کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہوئی۔ تحفۃ الفلاسفہ میں امام نے شروع میں وضاحت کر دی کہ مسائل کی تردید کے دوران وہی آراء زیر بحث آئیں گے جو فارابی اور ابن سینا کی یہاں صحیح اور مسلم ہیں، کیونکہ فلسفہ ارسطو کی نقل و تحقیق میں یہی 2 زیادہ مضبوط اور معتبر ہیں۔ مقدمہ کتاب میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فلسفیانہ مباحث میں صرف ایک طالب حقیقت ہی کی حیثیت سے تحقیق نہیں کریں گے بلکہ ایک مدعی اور مذہبی وکیل کی حیثیت سے بھی یہ فرض انجام دیں گے۔ امام غزالی نے اس کتاب میں فلسفیوں کے 20 مسئلوں پر بحث کی، جن میں 16 مسائل کا تعلق الہیات سے تھا اور 4 کا تعلق طبعیات سے۔ امام نے 20 مسئلوں کی تردید میں اپنا سارا زور قلم صرف کر دیا۔ ان میں سے 3 مسئلے وہ ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے فلسفیوں کی تکفیر کی ہے۔ یہ 3 مسئلے یہ ہیں: فلسفیوں کا یہ قول کہ عالم قدیم ہے، یہ قول کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں، حشر بالاجساد اور بعث نشر اور عذاب و ثواب کے جسمانی ہونے کا انکار۔ باقی 17 مسئلوں کے بارے میں امام کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی بدعتی فرقہ ان کا قائل رہا ہے، اس لیے انہیں بنائی تکفیر نہیں بلکہ موجب بدعت قرار دینا لازمی ہے۔ امام غزالی کے ان حملوں کی زد میں جو فلسفی آتے ہیں ان میں 2 مسلمان فارابی اور ابن سینا بھی شامل ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی ان دونوں مفکروں کا نام لیا ہے۔ ابن رشد کا بیان ہے کہ امام غزالی اور فلسفیوں میں بہت کم اختلاف تھا۔ انہوں نے فلسفیوں کے تمام نظریات کی اس لیے تردید کی ہے تاکہ اہل سنت کی نظروں میں مقبول ہو جائیں۔ موسیٰ بن فاربون نے ابن رشد کی اس رائے کی تصریح کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھنے کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا
جس کا علم صرف ان کے چند مقربین کو تھا، اس میں انہوں نے اپنی تردید سے رجوع کیا تھا۔ مگر تحفۃ الفلاسفہ میں امام غزالی نے جو کچھ لکھا ہے اسے انہوں نے اپنی ایک اور تصنیف المنقذ من زلال میں بھی اجمالاً بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب ذی قعدہ 499 ہجری کے بعد لکھی گئی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ فی الحقیقت ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو مذہب اسلام کے قریب پہنچا دیا ہے، جیسا کہ فارابی اور ابن سینا نے بیان کیا ہے، لیکن جن مسئلوں میں ان سے غلطی ہوئی ہے ان کی تعداد 20 ہے، اور ان میں 3 وہ ہیں جن کی بنیاد پر ان لوگوں کی تکفیر واجب ہے، اور 17 مسئلے وہ ہیں جن کی بنا پر انہیں بدعتی قرار دینا ضروری ہے۔ المنقذ من الزلال میں امام غزالی نے فلسفیوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ دہریہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی ثانی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ ہمیشہ سے موجود چلی آ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ طبعیہ ہے، ان لوگوں نے طبعیات، عجائبات اور حیوان و نباتات پر غور و خوض کر کے اعتراف کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، مگر ان لوگوں کو حشر اجساد، بہشت و دوزخ اور یوم آخرت سے انکار ہے۔ تیسرا طبقہ الہیہ ہے، ان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اول ذکر 2 طبقوں کی مذمت کر دی، پھر ارسطو نے افلاطون اور سقراط کی تردید کی، مگر انہوں نے خود بھی کفر و بدعت کی بعض چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ دی ہیں، لہٰذا ان کی اور ان کے پیروکاروں کی تکفیر واجب ہے۔ تحفۃ الفلاسفہ کے مباحث میں مسببات کی بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں امام غزالی نے علت و معلول کے مشہور و عام خیال کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عادت کے لحاظ سے جس چیز کو سبب اور جس چیز کو مسبب خیال کیا جاتا ہے ان دونوں کا اقتران ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، یعنی بالفاظ دیگر جب 2 چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس امر پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ان میں سے ایک دوسرے کی علت ہے۔ مثلا آگ کے چھونے سے روئی کا جلنا، ہم یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ آگ اور روئی ایک جا بھی ہوں اور روئی جلے بھی نہ، اور یہ بھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ چھوئے بھی نہیں اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ امام غزالی کا یہ نظریہ 700 سال بعد انگریز فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے دہرا کر علت و معلول کے رشتے سے انکار کر دیا، جس سے متاثر ہو کر جرمنی کے فلسفی ایمانوئل کینٹ نے کہا تھا کہ ہیوم نے مجھے خواب غفلت سے جگا دیا ہے۔ تحفۃ الفلاسفہ کا زمانہ تحریر معلوم نہیں ہے۔ ولڈورانٹ، جنہوں نے امام غزالی کو اسلام کا عظیم ترین ماہر الہیات اور اسلام کا آگسٹن اور کاؤنٹ کہا ہے، ان کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے اس وقت تحریر کی جب ان پر حسی اور عقلی علوم کی کمزوری عیاں ہو گئی تھی اور وہ تصوف کے قائل ہو گئے تھے۔ کتاب کے بارے میں ولڈورانٹ کا بیان ہے، In this mood, Al-Ghazali wrote his most influential book, Tahaffatul Filasafah, The Destruction of the Philosophy. All of the arts of the reason were turned against reason by a transcendental dialectic as subtle as Kant's. The Muslim mystic argued that reason leads to universal doubt, intellectual bankruptcy, moral deterioration, and social collapse. 7 centuries before Hume, Al-Ghazali reduced reason to the principle of causality, and causality to mere sequence. All that we perceive is that B regularly follows A, not that A causes B. Philosophy, logic, science cannot prove the existence of God or the immorality of the soul. Only direct intuition can assure us of these beliefs, without which no moral order and therefore no civilization can survive. اسی کیفیت میں امام غزالی نے اپنی سب سے زیادہ اثر انداز تصنیف تحفۃ الفلاسفہ یعنی فلسفے کی تباہی تحریر کی، جس میں عقل کے خلاف تمام عقلی دلائل استعمال کیے گئے ہیں۔ کینٹ وجدانی انداز بیان کے ساتھ اس مسلم صوفی نے دلیل پیش کی کہ عقل عام شکوک کے ذہنی دلوائی، اخلاق انحطاط اور سماجی ابتری کو جنم دیتی ہے۔ امام غزالی نے ہیوم سے 700 سال پہلے عقل کو اصول تعلیل اور تعلیل کو تسلسل محض میں محدود کر دیا، یعنی جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الف کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ با رونما ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ الف با کی علت ہوتی ہے۔ فلسفہ، منطق اور سائنس خدا کے وجود اور روح کی ابدیت کو ثابت نہیں کر سکے، صرف براہ راست الہام ہی ہمیں ان عقائد کا یقین دلا سکتا ہے جن کے بغیر کوئی اخلاق نظام اور اسی بنا پر کوئی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی۔ مغرب میں مشرقی علوم کی پہلی درسگاہ عیسائیوں نے
تلیتلا میں 1250 عیسوی میں قائم کی تھی۔ یہاں عربی اور عبرانی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ فارغ التحصیل طلباء یہودی اور مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اس مدرسے نے قرون وسطیٰ میں ایک ایسا عالم پیدا کیا جو عرب مصنفین کے بارے میں اس قدر معلومات رکھتا تھا کہ آج تک یورپ میں شاید ہی کوئی اس کا ہمسر ہوا ہو۔ اس شخص کا نام ریمنڈ مارٹن تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ کی اہمیت محسوس کی۔ الفریڈ گیلام لکھتے ہیں، It was Raymond Martin who perceived the value of Al-Ghazali's تحفۃ الفلاسفہ or incoherence of the philosophers and incorporated a great deal of it, which is polemic against the philosophers and scholastics of Islam. Henceforward, Al-Ghazali's arguments in favor of the Cratio ex nihilo and his proof that God's knowledge comprises particulars and of the dogma of the resurrection of the dead were employed by Christians in many scholastic treatises. یہ ریمنڈ مارٹن ہی تھے جنہوں نے غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ کی قدر و قیمت کو محسوس کیا۔ یا فلسفیوں کا انتشار اور اس کا ایک بڑا حصہ جو فلسفیوں اور مسلمان متکلمین کے خلاف نزاعی تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا۔ اس کے بعد سے حدوث عالم کے موافق امام غزالی کے دلائل اور علم الہی کے جزیات پر محیط ہونے اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت عیسائی اپنے کلامی رسالوں میں بیان کرنے لگے۔ امام غزالی نے جس انداز سے مختلف مرحلوں سے گزر کر فکری سفر کیا تھا، وہ بھی عیسائیوں کے لیے باعث کشش تھا، مگر مغرب میں ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ عیسائی علماء الہیت انہیں مذہب کا ایسا محافظ تصور کرتے تھے جس نے اہل عقل کے مستحکم قلعوں کو مسمار کر کے رکھ دیا ہے۔ ول ڈورانٹ کا بیان ہے کہ امام غزالی سے سارے اہل شریعت یا راسخ العقیدہ مطمئن ہو گئے، حتیٰ کہ عیسائی علماء بھی ان کی مترجم کتابوں میں مذہب اور زہد و تصوف کا بیان پڑھ کر خوش ہوئے، کیونکہ اگسٹائن کے بعد سے کسی نے اس طرح قلم نہیں اٹھایا تھا۔ قرون وسطیٰ کے مسیحی مغرب میں جن عیسائی علماء نے امام غزالی کی مترجم کتابوں سے استفادہ کیا ہے، ان میں البرٹ اعظم اور ان کے شاگرد تھامس ایکویناز سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان دونوں نے امام غزالی کے دلائل اور ثبوت اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ مؤخر الذکر عیسائیوں میں عہد وسطیٰ کے سب سے بڑے ماہر الہیت مانے جاتے ہیں۔ ان کی تصنیف سما میں جو دلائل اور نتائج دیے گئے ہیں، وہ امام غزالی کے ایک رسالے کے دلائل و نتائج سے بہت حد تک مشابہ ہیں۔ امام غزالی اور تھامس ایکویناز جن اہم مسائل پر متفق ہیں، ان میں روحانی معاملات کی حقیقت کی تشریح اور تثبیت میں عقل کا مقام، واجب الوجود، امکان کشف، نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ اور بعد الموت کا عقیدہ جیسے مسائل شامل تھے۔ امام غزالی اور سینٹ تھامس میں کئی چیزیں مشترک تھیں۔ الفریڈ گیلام کا بیان ہے، Their intention, their sympathies, their interests were essentially the same. Both endeavored to state the case for the opposition before they pronounced judgment. Both labored to produce summas which would provide a reasonable statement for their faith, and both found a happiness in the mystical apprehension of the divine, which they confessed made their earlier strivings seem as nothing. دونوں نے سنانے سے پہلے مخالفین کا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی۔ دونوں نے ایسی جامع کتابیں تیار کرنے میں محنت کی جو ان کے مذہب کی معقول تفصیل پیش کرے، اور دونوں کو الہام کی صوفیانہ تفہیم میں راحت ملی، جس کے بارے میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اس نے ان کی پچھلی محنتوں کو فراموش کر دیا۔ یورپ اور امریکہ کے علماء نے امام غزالی کا موازنہ تھامس ایکوینس سے کیا ہے۔ ان میں بعض نے امام کو ایکوینس پر فوقیت دی۔ جارج سارٹن کا بیان ہے کہ امام غزالی کا موازنہ ایکوینس سے کیا جا سکتا ہے، جن پر انہیں کئی پہلوؤں سے برتری حاصل تھی۔ نیز موصوف دوسری جگہ لکھتے ہیں، The greatest theologian of Islam and one of its noblest and most original thinkers. He may be compared to Aquinas, but his personal contribution to theology was more considerable than that of Christian theologian. His personality is vastly more important for historian of religion than for the historian of science. Yet the latter must consider it if he would understand the development of Muslim philosophy. Besides, Al-Ghazali has exerted a very great influence upon Jewish and Christian scholasticism. وہ اسلام کے عظیم ترین الہیات دان تھے
اور اسلام کے لائق ترین حقیقی مفکرین میں سے ایک ہیں۔ ان کا موازنہ ایکونس سے کیا جا سکتا ہے، مگر دینیات میں ان کی ذاتی خدمات عیسائی عالم کی خدمت سے زیادہ قابل توجہ ہیں۔ ان کی شخصیت وسیع پیمانے پر سائنس کے مورخ کی بنسبت مذہب کے مورخ کے لیے زیادہ اہم ہے، اگرچہ اول ذکر کے لیے بھی وہ اس وقت قابل ذکر ہیں کہ جب وہ مسلم فلسفے کے ارتقاء کا خیال کر لی۔ علاوہ ازیں غزالی نے یہودی اور عیسائی علم کلام پر بہت اثر ڈالا ہے۔ امام غزالی کی شخصیت، طریقہ تحقیق اور ان کے افکار کی بازگشت یورپ کے مفکروں اور سائنسدانوں کے یہاں مختلف ادوار میں سنائی دیتی ہیں۔ علماء مشرق و مغرب نے ان کے اور رینی ڈیکارٹ کے درمیان کئی مماثلتیں تلاش کی ہیں۔ جدید فلسفے کے بابائے آدم ڈیکارٹ امام کی وفات کے 485 برس بعد مراکش کے شہر تورین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شاہکار تصنیف ڈسکورس آن دا میتھڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شک کی بنیاد پر اپنا وجود ثابت کیا ہے۔ کوگیٹو ایرگو سم، آئی تھنک ہینس آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے ثمر تحقیق کا اعلان کیا ہے۔ امام غزالی کی طرح انہوں نے بھی دوران بحث اس علم کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا جو شک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کی تحریروں میں اس قدر مماثلت موجود ہے کہ ہنری لوئس یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اگر ڈیکارٹ کے زمانے میں احیاء العلوم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہوا ہوتا تو ہر آدمی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کا سرقہ لیا ہے، مگر دونوں کے درمیان بحث کے طریقہ کار میں یکسانیت کے باوجود نتائج مختلف سامنے آتے ہیں۔ امام غزالی تشکیک کے مرحلے سے گزر کر اس نور سے فیضیاب ہوئے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، جبکہ ڈیکارٹ نے تشکیک سے گزر کر عقل کا دامن تھام لیا۔ نیز امام غزالی نے عقل کی بے مائگی ثابت کر کے مشرق میں فلسفے کے شاندار محل کو منہدم کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ ڈیکارٹ نے عقل کی بنیاد پر مغرب میں فلسفے کی نئی عمارت کھڑی کر دی۔ اہل مغرب نے امام غزالی کی کتابوں سے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی کتاب مقاصد الفلاسفہ کے عبرانی اور لاطینی ترجمے ہوئے تھے۔ لاطینی ترجمہ 1506 عیسوی میں ویش میں چھاپا گیا۔ تحفۃ الفلاسفہ کا ترجمہ عبرانی میں کیا گیا اور منقذ من الضلال کا ترجمہ 12ویں صدی کے دوران ہی لاطینی میں ہوا تھا۔ اس کا فرانسیسی ترجمہ 1842 عیسوی میں پیرس سے اور انگریزی ترجمہ 1909 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا۔ امام غزالی کی ایک اور تصنیف مشکات الانوار انگریزی ترجمے میں لندن سے 1924 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ منطق پر ان کی کتاب میزان الحمل کا ترجمہ عبرانی میں ابراہیم حسدائی نے کیا تھا۔ ان کی فارسی تصنیف کیمیائے سعادت کے ترجمے کئی زبانوں میں ہوئے۔ انگریزی میں اس کا ایک ترجمہ نیو یارک سے اور دوسرا ترجمہ لندن سے 1909 عیسوی میں چھاپا گیا۔ امام غزالی کی ایک اور کتاب الدرۃ الفاخرہ فی کشف العلوم الآخرہ کے بھی کئی ترجمے ہوئے تھے۔ احیاء العلوم کے مختلف حصوں کے ترجمے کئی مغربی زبانوں میں ہوئے تھے، مگر احیاء کا ترجمہ انگریزی میں ہوا۔ ان ترجموں کے علاوہ امام غزالی کی شخصیت، ان کی تصانیف اور ان کے افکار پر جرمن، فرینچ، انگریزی اور دوسری زبانوں میں کثرت سے کتابیں لکھی گئیں۔ امام غزالی نے اگرچہ فلسفے پر تیز و تند تنقید کی، مگر وہ خود کو بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ ان کے قلم سے متعدد ایسی باتیں نکلیں جن پر علماء اسلام نے سخت گرفت کی ہے۔ انہوں نے کتاب الشفا کے مصنف ابن سینا کی مخالفت کی، مگر ان کے ناقدین کہہ اٹھے کہ انہیں شفا ہی نے مسمار کر دیا۔ بعض متشرقین کا کہنا ہے کہ امام غزالی نے مسلمانوں کی سائنسی سرگرمیوں پر روک لگا دی اور آزادانہ تحقیق کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ایک بڑے فاضل یہاں تک کہہ گئے، بٹ فار آل دا اشعری اینڈ الغزالی the Arabs might have been a nation of Galileos, Keplers and Newtons۔ اگر امام غزالی اور امام ابو الحسن اشعری نہ ہوتے تو عرب گیلیلیو، کیپلروں اور نیوٹنوں کی قوم بنی رہتی۔ امام غزالی کے عہد میں مسلمانوں کی عقلی سرگرمیاں ضرور کم ہوئیں، مگر اس کی ذمہ داری امام کے سر ڈالنا ناانصافی ہے۔ وہ خود بھی سائنسدان تھے۔ انہوں نے ستاروں کی ماہیت اور حرکت کے موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا۔ ایک دوسری تصنیف میں انہوں نے فلکیات کا خلاصہ قلم بند کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ریاضی میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ ان کے عہد میں
مسلمان سائنسدانوں کی تعداد کم تھی، مگر ان کی خدمات کا معیار سب سے بلند تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اگرچہ بیداری کے آثار پیدا ہو رہے تھے، مگر ان کے علماء کی خدمات کا معیار پست تھا۔ جارج سارٹن کا بیان ہے کہ عیسائی اور یہودی علماء کی موجودگی کے باوجود دنیا کا یہ حال تھا۔ Islam was still at the vanguard of humanity. There was nowhere else in the world in those days a philosopher who could at all compare with Al-Ghazali, neither an astronomer like Al-Zarqali, neither a mathematician like Umar Khayyam. These men were towering far above their contemporaries. اسلام اب بھی عالم انسانیت کا رہبر تھا۔ ان دنوں دنیا میں کہیں بھی ایسا فلسفی نہ تھا جو امام غزالی کی ہمسری کرتا، نہ کوئی ماہر فلکیات تھا جو الزرقالی کا ہم پلہ ہوتا، اور نہ کہیں کوئی ایسا ریاضی دان تھا جو عمر خیام کا ہمدوش ہوتا۔ یہ لوگ اپنے معاصرین سے بہت اونچے مقام پر کھڑے تھے۔ امام غزالی کے بعد بھی مسلمانوں میں چوٹی کے سائنسدان پیدا ہوئے، جن میں الادریسی، نصیر الدین توسی، قطب الدین شیرازی، کمال الدین فارسی، ابن النفیس، ابن شاطر، جمشید کاشی، قاضی زادہ رومی وغیرہ مشہور ہیں۔ البتہ ان کی سرگرمیوں کے مراکز بغداد اور نشاپور نہیں، بلکہ اندلس، مراغہ، قاہرہ، دمشق اور سمرقند ہو گئے تھے۔ امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ نے مشرق میں فلسفے کے خلاف عام نفرت کو ہوا دی، اس لیے کوئی ایسا فلسفی پیدا نہ ہوا جو فارابی اور ابن سینا کی جگہ لیتا۔ لیکن اسلامی مغربی اسپین میں نامور فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے فلسفہ کو دوبارہ زندگی بخشی۔ ان میں ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد قابل ذکر ہیں۔